مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر مشابہ تھا کہ دیکھنے والے آپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دیکھتے تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے اس قدر محبت تھی کہ آپ رضی اللہ خلفائے راشدین کے ذکر عظیم کے بعد تاریخ اسلام کے اس نورانی قافلے کی اگلی منزل وہ ہستی ہیں جنہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تربیت پانے کا شرف حاصل ہوا۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی سراپا نور تھی اور چہرہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر مشابہ تھا کہ دیکھنے والے آپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دیکھتے تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے اس قدر محبت تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے مبارک کندھوں پر بٹھائے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا فرماتے تھے، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ نے بھی اہل بیت سے محبت کی وہ لازوال داستانیں رقم کی جو امت کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بھی امام حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو پیار سے کندھوں پر اٹھا لیتے اور یہی تاریخی جملہ فرماتے، میرے ماں باپ قربان، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، علی کے نہیں، اور پاس کھڑے شیر خدا یہ سن کر مسکرا دیتے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب وظائف مقرر کیے تو سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا وظیفہ ان کی کم عمری کے باوجود اصحاب بدر کے برابر مقرر کیا گیا، اور جب خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا باغیوں نے محاصرہ کیا تو یہ سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما ہی تھے جو جان کی پرواہ کیے بغیر خلیفہ وقت کے دروازے پر پہرا دیتے رہے۔ یہ تھا ان حق کے مسافروں کا باہمی پیار۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا زہد اور دنیا سے بے رغبتی تاریخ کا ایک درخشاں باب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں کم از کم 2 مرتبہ اپنا سارا مال اور 3 مرتبہ اپنی آدھی دولت اللہ کی راہ میں غریبوں پر صدقہ کر دی۔ یہ بے پناہ سخاوت اس بات کی روشن دلیل ہے کہ جس ہستی کے دل میں مال و متاع کی کوئی محبت نہ ہو اور جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی ساری دولت لٹا سکتا ہو، اس کے لیے امت کی بقا کی خاطر خلافت اور اقتدار کی کرسی چھوڑ دینا کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، کیونکہ ان کے دل میں دنیا کی محبت تھی ہی نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب کوفہ والوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہی تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے عہد لیا، کیا تم اس بات پر بیعت کرتے ہو کہ جس سے میں صلح کروں تم بھی اس سے صلح کرو گے، اور جس سے میں جنگ کروں تم بھی جنگ کرو گے؟ یہ شرط ثابت کرتی ہے کہ منصب سنبھالتے ہی آپ رضی اللہ عنہ کا ہدف امت کا خون بچانا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 30 سالہ خلافت راشدہ کی پیشین گوئی میں جو 6 ماہ باقی رہ گئے تھے، امام حسن رضی اللہ عنہ کے اسی مختصر دور خلافت نے ان کی تکمیل کر دی، اور یوں آپ رضی اللہ عنہ 5ویں اور تکمیلی خلیفہ راشد ثابت ہوئے۔ جس وقت آپ رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر جلوہ گر ہوئے، امت مسلمہ ایک ہولناک خانہ جنگی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ ایک جانب آپ رضی اللہ عنہ کے جانثاروں کی کثیر تعداد تھی اور دوسری سمت شام کی مستحکم ریاست۔ فضاؤں میں ایک بار پھر مسلمانوں کا خون بہنے کی آہٹیں گونج رہی تھیں
مگر قربان جائیے شبیہہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت پر کہ آپ رضی اللہ عنہ نے طاقت اور کثیر حامیوں کی موجودگی کے باوجود تلوار کے زور پر فیصلہ کرنے کے بجائے صلح کا راستہ چنا، جس کی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یاد رکھیے، اختیار ہونے کے باوجود محض امت کا خون بچانے کے لیے اپنا عظیم ترین حق چھوڑ دینا دنیا کی سب سے بڑی شجاعت ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کمال فراخ دلی سے خلافت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی حرف بہ حرف سچ ثابت کر دی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ جب کچھ جذباتی اور نادان حامیوں نے اس عظیم ایثار پر آپ رضی اللہ عنہ کو طعنے دیے تو آپ رضی اللہ عنہ نے کمال ظرف سے جواب دیا، میں نے مسلمانوں کو ذلیل نہیں کیا، ان کا خون بچایا ہے، مجھے دنیا کا طعنہ جہنم کی آگ سے زیادہ قبول ہے۔ اس عظیم قربانی کے نتیجے میں تاریخ اسلام کا وہ روشن باب طلوع ہوا جسے عامۃ الجماعت یعنی اتحاد کا سال کہا جاتا ہے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور امام حسن رضی اللہ عنہ کے درمیان ایسا پروقار اور باہمی رشتہ قائم ہوا جس نے امت کو ایک بار پھر یکجا کر دیا۔ اپنے نانا کی امت کی خاطر اپنا سب کچھ اور اپنے جذبات تک قربان کر دینے والی یہ عظیم ہستی بالآخر خود ایک دردناک سازش کا نشانہ بنی۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کو مبینہ طور پر زہر دیا گیا، جس سے آپ کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس اذیت ناک لمحات میں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے تڑپ کر پوچھا، بھائی جان آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ مجھے بتائیں تاکہ میں اس سے بدلہ لے لوں۔ شدید تکلیف اور زندگی کے آخری لمحات میں بھی امام عالی مقام نے اپنا قاتل بتانے سے انکار کر دیا اور تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو صبر اور درگزر کی معراج ہے، جس پر مجھے شک ہے اگر واقعی اس نے یہ کیا ہے تو اللہ سب سے بہتر انتقام لینے والا ہے، اور اگر وہ بے گناہ ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی بے گناہ کا خون بہے۔ در حقیقت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی صلح اور عفو و درگزر سے دین کی جس عمارت کو بچایا تھا، کچھ ہی عرصے بعد اسی دین کے بقا کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں اپنے خون سے مہر تصدیق ثبت کر دی، اور یوں ان دونوں بھائیوں نے مل کر اپنے نانا کے دین کو ہمیشہ کے لیے سر بلند کر دیا۔